بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ کافرون کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دیجئے اے کافروں، میں عبادت نہیں کروں گا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس ہستی کی جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان چیزوں کی جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم ہرگز عبادت کرنے والے ہو اس ہستی کی جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، میرے لیے میرا دین پیارا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سورے میں کتنا مختلف انداز ہے، بہت سختی، بہت ہی تاکید، بار بار کا انکار، بار بار کا اقرار، اور دو ٹوک الفاظ، کہہ دیجئے۔ جو سورے کی شروعات ہے کہہ دیجئے، یہ لفظ خود اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ یہ سورہ براءت ہے، یعنی براءت کا اظہار، غیر جانبداری، غیر ذمہ داری، بالکل لا تعلق، شرک سے براءت، شرک کا شائبہ بھی نہیں، ذرا سا حصہ بھی نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو ذرہ برابر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ یوں کہ یہ سورج ان حالات میں نازل ہوئی کہ جب مکہ والے اپنے طور پر ہر کوشش کر ہار چکے تھے۔ انہوں نے پہلے یہ کوشش کی کہ اس دعوت کو طاقت سے روک دیں، ظلم و ستم کیا، ہر طرح سے روکنا چاہا، نہیں روک سکے۔ جب عاجز آ گئے تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، اب لالچ دلا کر روکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ آپ جو چاہیں، کوئی عہدہ چاہیں، کوئی منصب چاہیں، کسی قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہیں، مال و اسباب چاہیں، جو چاہیں وہ آپ کو دیا جائے گا، لیکن آپ ہمارے دین پر ہم کو قائم رہنے دیں اور ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو پھر انہوں نے آخری تدبیر یہ سوچی کہ چلو اب ان سے برابری کی بات کر لیتے ہیں، اور آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ایسا کرتے ہیں، تم اپنے معبود کی بندگی کرو، ہم اپنے معبودوں کے لیے کی عزت و احترام کریں۔ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو ہمارے ساتھ، دوسرے سال ہم تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ تو ایسے یہ ہوگا کہ اگر ہمارے معبودوں میں کوئی خیر ہے تو تم اس سے محروم نہ ہوگے، اور تمہارے معبود میں جو خیر ہے اس میں ہمیں حصہ مل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آ گئی، کہہ دیجئے اے کافروں۔ اسلوب دیکھا آپ نے، کہیں قرآن پاک میں اس طرح سے نہیں آیا ہے، پورے قرآن پاک میں صرف یہاں پر اس طرح مخاطب کیا گیا ہے ان لوگوں کو کہ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، ورنہ جہاں بھی آیا وہاں یہ آیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، وہ ان کا ایک عمل ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اور جس دن بھی وہ کفر چھوڑ دیں گے تو وہ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ان کی مستقل صفت کے طور پر ان کے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں عبادت نہیں کر سکتا اس چیز کی، ان چیزوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ عقیدے کا معاملہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی دلجوئی، کوئی تعلقات، کچھ نہیں، یہاں کچھ نہیں چلے گا۔ عقیدے کا معاملہ ہے، اور ہمارا تمہارے عقیدے میں فرق ہے۔ تم شرک پر ہو، ہم ایمان پر ہیں، ہم توحید اور اخلاص پر ہیں۔ تمہارے اتنے سارے معبود، میرا صرف ایک خدا ہے،
اور اسی عقیدے پر، اسی توحید پر یہ سارا نظام، ساری شریعت قائم ہے۔ تو اگر اس میں خلل ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہا۔ ہم دونوں میں بہت فرق ہے، بنیادی فرق یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، توحید اور شرک سے۔ تو تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اور نہ تم ماننے والے ہو ہمارے معبود کو، اور نہ ہم کبھی مانیں گے تمہارے معبودوں کو، اور نہ تم ماننا چاہتے ہو ہمارے معبود کو۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، لکم دینکم، چلو ہمیں اپنا دین پیارا ہے، بہت عزیز ہے، ہم اس میں کسی طرح کی بھی رعایت، کسی طرح کی بھی کوئی تبدیلی، کوئی گنجائش اس میں رواداری کی نہیں، عقیدے کے معاملے میں کوئی رواداری نہیں۔ یہ سورہ کافرون یہ تمام باطل عقیدوں سے برات اور ان کا انکار ہے۔ ہم کسی باطل عقیدے کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ اسی کے مقابلے میں سورہ اخلاص جو اس دن ہم نے پڑھی تھی، قل هو اللہ احد، وہ ہمارے عقیدے کی یہ وضاحت ہے کہ صرف ایک ہے معبود۔ یہاں جب تمام معبودوں کا انکار ہوا ہے، باطل معبودوں کا انکار ہوا ہے، اور سورہ اخلاص میں حقیقی معبود کی تعریف اور اس کا تعارف ہوا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو کہا گیا ہے کہ یہ اپنے معنی کے اعتبار سے 1/3 قرآن کے برابر ہے، کیونکہ 1/3 قرآن اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سورہ اپنے معنی کے حساب سے 1/4 قرآن کے برابر ہے، کیونکہ شرک سے انکار اور شرک سے دوری کے لیے۔ یہ دونوں صورتوں کو ملا کر سورۃ الاخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جس طرح قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو ملا کے معوذتین کہتے ہیں، اسی طرح سے یہ دونوں صورتیں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون ملا کے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ یہ دونوں اخلاص اور عبادت کی صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی 2 رکعتوں میں اور فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی سنتیں اور فجر کی سنتیں، اس میں اکثر و بیشتر یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلے وہ سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ اسی طرح سے بستر پر جاتے وقت بتایا کہ یہ سورہ پڑھ کر سو جاؤ، کس لیے؟ اپنا دل صاف کرنے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے اور اپنے اندر ہر شرک سے برات کے لیے، کے اظہار کے لیے یہ سورہ سوتے وقت پڑھنے کہا گیا۔ اور اسی طرح سے طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ یہ دونوں صورتیں اپنے معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو سورہ پڑھی ہے، سورہ نصر اور سورہ مسد، وہ دونوں بھی اس سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ اس میں جب کفر سے برات کا اعلان ہوا تو پھر سورہ نصر میں یہ بتایا گیا کہ حق کو بلند و بالا ہونا ہی ہے، اور سورہ مسد میں یہ بتایا کہ باطل کو نیست و نابود ہونا یا مٹنا ہی ہے، یعنی یہ جاء الحق ہے تو وہ سورہ زحق الباطل کی تصویر ہے۔ اب اس سورہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے عبادت کا، اور جو برات ہوئی ہے کی گئی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بندگی صرف سجدہ کرنے سے ہو، جو ظاہری شکلیں ہیں اس کے ذریعے بندگی ہو۔ بندگی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کو اپنا معبود سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہستی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وہ اس سے ڈرتا بھی ہے، اسی سے طلب بھی کرتا ہے، اسی سے امید بھی رکھتا ہے، اسی سے مانگتا بھی ہے، اسی کا فرما بردار بھی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینا
روزے رکھ لینا یا کوئی خاص عبادت کر لینا یہ بندگی نہیں ہوتی ہے۔ بندگی میں محبت بھی ہوتی ہے، بندگی میں اطاعت بھی ہوتی ہے، بندگی بہت وسیع مفہوم ہوتا ہے، اور وہی بندگی ہم سے مطلوب ہے۔ یعنی جب ہم نے انکار کر دیا کہ ہم تمہارے کسی معبود کی بندگی نہیں کر سکتے تو پھر نہیں کرنا ہے، نہ کسی کا خوف ہو، نہ کسی سے لالچ ہو، نہ کسی کی خوشنودی کی فکر ہو، نہ کسی کی ناراضگی سے متاثر ہوں، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی بندگی ہم کو نہیں کرنا ہے، ہم ان کی بندگی سے برات کا ہم نے اعلان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ ایسا نہیں کہنا ہے کہ اب جو بھی غیر مسلمین ہیں ان سے ہم بری ہیں اور ہمارا دین ہم کو عزیز ہے اور بس ہم اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے رب کی عبادت کریں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ سورت ان لوگوں کے ذمہ میں آئی تھی جو آپ سے 1 سال اپنے معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو ان سے کہا کہ نہیں، تم اپنا دین لے جاؤ، ہمارے پاس ہمارا دین یہی کافی ہے ہمارے لیے، ورنہ حق جو بنتا ہے ہمارا وہ تبلیغ کا، دعوت کا، ان لوگوں تک حق پہنچانے کا، یہ فرض کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی نہیں اٹھے گی یہ ذمہ داری۔ اور ہمیشہ جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی دعوت و تبلیغ کی، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ نازل ہونے کے بعد بھی، یہ تو مکی سورہ ہے، اس کے بعد بھی پوری زندگی اسی جد و جہد میں گزر گئی کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو حق کی تعلیم ہو جائے، کسی طرح سے ان لوگوں کو یہ صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے، یہ مان جائیں، یہ سمجھ جائیں، یہ تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں اور ان کو حق نظر آنے لگے۔ تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کوشش میں گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو جو بہت محنتوں سے، بہت مشقتوں سے، بہت اذیتوں اٹھا کے، بہت تکلیفیں اٹھا کے، بہت قربانیاں دے کر جو دین ہم تک پہنچا ہے، پہلی ذمہ داری اس کی قدر کریں، سمجھیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھیں کہ ہمارے باپ دادا سے ہم مسلمان تھے تو ہم اپنے نام سے مسلمان ہیں اور اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، اس نعمت کو سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کا اعتراف کریں، اس کی قدر کریں۔ دوسری چیز کہ جو اس سے محروم ہیں ان تک اس کو پہنچانے کی ذمہ داری اب ہماری ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں تک کے یہ ذمہ داری پہنچائیں۔ یعنی برات اس چیز کی نہیں ہے کہ تم کو ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے، تمہارے پاس ہم صحیح حق نہیں پہنچائیں گے، صحیح بات نہیں پہنچائیں گے، اس کی برات نہیں ہے۔ برات اس کی ہے کہ ہم تمہارے راستے پر نہیں چل سکتے، ہم تمہارے معبودوں کے سامنے نہیں جھک سکتے، کسی بھی غیر اللہ کے سامنے ہم نہیں جھک سکتے، کسی بھی نہیں، اپنے نفس کے سامنے بھی نہیں، اس درہم اور دینار کے سامنے بھی نہیں، مال و دولت کے سامنے بھی نہیں۔ تم کس کے بندے ہو؟ تم اپنے خواہشات کے بندے ہو اور غلام ہو تو بھی ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تم اگر مال و اسباب کے غلام ہو ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو اس صورت میں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کسی کی اتباع نہیں کرنے والے ہیں، لیکن جہاں تک کہ دین پہنچانے کی بات ہے تو وہاں یہ نہیں کہا جائے گی کہ ایک کافروں جاؤ جو کر رہے ہو تم کرو، نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے یہ انتظام فرمایا ہے، اپنی کتاب اور اپنے رسول بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ وہ نہیں چاہتا، ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کا گمراہ ہو یا تباہی کی طرف جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے، ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں، اس سے گہرا تعلق و لگاؤ ہو، ہم اس کی قدر اور کریں، اس کا حق پہچانیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں، اور ہم اپنے عقیدے کے تعلق سے کسی کی کوئی رواداری
نہیں کریں، بلکہ ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔